السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وعن ابی رقیۃ تمیم بن عوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ المسلم۔ تمیم ابن عوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا نام ہے۔ یہ حدیث بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، صراحت کی گئی ہے کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، اور جب تک مسلمانوں کے اندر خیرخواہی کا جذبہ رہے گا تو ان کا دین ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم رہے گا، اور جب مسلمانوں کے اندر سے خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو جائے گا، مفقود ہو جائے گا، تو دین بھی ضعف کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اسی اعتبار سے پھر مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ خیرخواہی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا جائے، اس کی توحید میں اس کو یکتا اور تنہا تصور کیا جائے، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید الوہیت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو، ہر اعتبار سے اس کو بے نظیر عدیم المثال سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے انجام دیا جائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر قسم کے شرک سے پاک اور صاف تصور کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کی مخلوق نہ سمجھا جائے، قرآن حکیم کو پڑھا جائے، اس کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ حقیقی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اس کی آیات پر، اس کے اندر بیان تاریخی حقائق پر غور و فکر کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے رول ماڈل تصور کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہر اعتبار سے پاس و لحاظ رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص برا بھلا کہتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کو کافر سمجھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کو من و عن مانا جائے، اور دین میں ہر قسم کی بدعت سے، ہر قسم کی نیو انوینشن سے، ہر قسم کی ایجاد سے گریز کیا جائے۔ اور اسی طرح مسلمان کے جو حکمران ہیں، جو ائمہ ہو، ان کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان حکمرانوں کو نصیحت کی جائے، اور ہر اعتبار کے ساتھ ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے، اور اسی طرح سے ان کو ہر قسم کے ظلم اور ستم سے بچایا جائے، اور حتی الامکان جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے حکمت کا، وہ طریقہ حکمت کا اختیار کر کے ان کو ہر اعتبار سے اچھے مشورے سے نوازا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی، پبلک کے ساتھ خیرخواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بنیادی طور پر جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کی جائے جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔